اسماعیل نے اس دن اپنی لائیو اسٹریمنگ کے دوران ویب کیمرہ آن کر رکھا تھا، اس لیے آج کی اسٹریمنگ ذرا زیادہ باقاعدہ تھی۔ جب بھی وہ لائیو آتی اس کے انسپائرڈ نانا لازمی آن لائن ہوتے۔ انسپائرڈ ڈیڈی کبھی کبھار آتے، لیکن پہلے جیسا تسلی نہیں رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ روزانہ اسے سامنے ہی سے دیکھ سکتا تھا۔ مگر اسماعیل کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، البتہ کچھ دنوں سے ایک انسپائر دادی بھی لائیو اسٹریمنگ میں شامل ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے وہ انہیں حقیقت میں دادی نہیں کہہ رہی تھی، یہ تو اس شخص کا یوز نیم انسپائر دادی تھا۔ اس وقت وہ ورچوئل گفٹ کی رینکنگ پر دوسرے نمبر پر تھی، پہلا نمبر تو ہمیشہ انسپائر نانا کا ہی ہوتا، کوئی انہیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے انسپائر ڈیڈی نے اب رینکنگ کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی، اس لیے ان کا اسکور آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا۔ اسماعیل نے پہلے انسپائر نانا کو سلام کیا، پھر جب اس نے انسپائر دادی کو لائیو میں آتے دیکھا تو فوراً میٹھے لہجے میں بولی، ہائے انسپائر دادی، آپ کیسی ہیں؟ انسپائر دادی نے کمنٹ میں لکھا، اچھی نہیں ہوں۔ چونکہ وہ اس کی گفٹس کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر تھی، اس لیے اس کا کمنٹ فوراً نمایاں ہو گیا۔ اسماعیل نے فوراً پڑھ لیا اور حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا؟ مارے اسے پھر؟ عائرہ نے لائیو اسٹریمنگ کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا، تجھے غصے تو میں نے دلایا ہے چھوٹی شرارتی بچی۔ یہ سوچ کر بھی اس کا خون کھول اٹھا کہ اسماعیل جیسی معصوم بچی ثریا جیسی عورت کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزار رہی ہے۔ اگر ثریا نے ثاقب سے اس وقت تعلق بنایا ہوتا جب وہ دونوں عام طریقے سے طلاق لے چکے تھے تو عائرہ کبھی بھی اسماعیل کو اس سے ملنے سے نہ روکتی۔ آخر اس کی بیٹی کے لیے ایک اور محبت کرنے والا ہونا برا تو نہیں تھا، لیکن ثریا اچھی عورت نہیں تھی، اسے ڈر تھا کہ وہ اسماعیل کو گمراہ نہ کرتے۔ عائرہ کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا، وہ مزید کچھ لکھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر اسماعیل کے پیچھے رکھے صوفے پر پڑی۔ وہاں ایک شہزادی کا لباس رکھا ہوا تھا، کیا یہ وہی تحفہ تھا جس کا ذکر ثریا نے صبح کیا تھا، جو اس نے اسماعیل کو بھجوایا تھا؟ عائرہ کا دل ڈوب سا گیا، اس نے خاموشی سے فون نیچے رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ تو یہ تھا، جب اس نے اس شرط کو مانا تھا تبھی سے وہ اپنے خانہ کو کھو چکی تھی۔ اس کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ اب اس کا اپنے بیٹے سے زیادہ تعلق باقی نہیں رہے گا، تو پھر اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کا کیا حق رہ جاتا ہے؟ عائرہ نے سر جھکا کر لائیو اسٹریمنگ بند کر دی، اب وہ اسماعیل سے ثریا کے بارے میں کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آخر کل رات تو اسی نے اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو خود سے دور دھکیل دیا تھا، چونکہ فیصلہ اس نے خود کیا تھا تو پھر اب اس کے پاس یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ اسماعیل سے قربت کی توقع رکھے۔ عائرہ کشمکش میں تھی، گرفتار تھی۔ ایک طرف دل چاہتا تھا بڑھ کر بیٹی کو قریب کرے، دوسری طرف ضمیر روک دیتا تھا۔ دوسری طرف کھڑی مسز عباسی اس کی حالت دیکھ کر سخت پریشان تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک بار عائرہ کوئی بات سوچ لے تو اس کا فیصلہ بدلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے لمبی سانس بھری اور بات بدل دی، میم، وہ جو جیٹ آرکڈ کا گملہ اب آپ خریدنا چاہ رہی تھی، شاید میری جلدی آ جائے، کہاں رکھوائیں گے اسے؟ یہ سنتے ہی عائرہ کے چہرے پر ہلکی سی چمک آئی، وہ مسز عباسی کے ساتھ گرین ہاؤس میں ایک چکر لگانے لگی۔ آخرکار بولی، یہ جیٹ آرکڈ بہت نایاب ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی بہت مشکل ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جی اچھا۔ یوں دونوں باتوں میں لگ گئی اور آرکڈ کے لیے جگہ بناتی رہیں۔ جب مسز عباسی نے دیکھا کہ عائرہ کا دھیان اب ذرا ہٹ گیا ہے تو انہوں نے سکون کی سانس لی۔ 1 گھنٹے بعد جب جگہ بن گئی تو وہ دونوں تھکن سے بیٹھ گئیں۔ رات ہونے کو تھی، اندھیرا پہ رہا تھا اور ماحول میں خاموشی چھا گئی تھی، پرندوں کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ چھوٹے سے صحن سے نیو یارک کا دھندلا آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ عائرہ ایسے ہی 20 برس سے جی رہی تھی۔ مسز عباسی کھانے کی تیاری کے لیے جا چکی تھی۔ عائرہ اکیلی بیٹھی ہوئی مسز عباسی کے فون کی طرف تھی، بار بار دیکھتی رہی، دل کے اندر کی بے قراری برداشت نہ ہو سکی۔ آخر اس نے دوبارہ لائیو اسٹریمنگ کھولی، سامنے فوراً اسماعیل کی شوق اور میٹھی آواز گونجی، جنگر، تم غائب کہاں ہو جاتے ہو؟ ٹیم فائٹ کے دوران کبھی نظر ہی نہیں آتے۔ عائرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کے انداز نے دل موہ کر لیا۔
वो हँसी ज़ब्त ना कर पाई। हाँ, इस्माइल तो वही खुशियों का पैक करती जैसी वो हमेशा से जानती थी। बीप! अचानक उसका फ़ोन बजा। अभी तक मुस्कुराहट बाकी थी कि इसने लापरवाही से मैसेज खोला। एक मुख्तसर वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलाकर देखा तो सामने सुरैया का चेहरा नमूदार हुआ, जो मुस्कुराकर कैमरे से कह रही थी, आयरा, मैं अभी इस्माइल के साथ खेलने जा रही हूँ। इस्माइल हमेशा की तरह बहुत प्यारी और मुअद्दब बच्ची है। आयरा वो झटके से खड़ी होगी। ये सब क्या था? क्या सुरैया को ये खौफ था कि वो यकीन ना करे, इसलिए इसने वीडियो भेजकर जलाने की कोशिश की? आयरा का दिल हसत, बेबसी और गम से भर गया। उसने देखा कि वीडियो में वही इस्माइल का कमरा था जब वे जिसमें सुरैया दाखिल होने वाली थी। इसी लम्हे इस्माइल की लाइव स्ट्रीमिंग में दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। साथ ही सुरैया की नरम आवाज़ भरी, "इस्माइल, दादी आ रही हैं, अंदर आ जाऊँ?" आयरा के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। वो चाहती थी कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दे ताकि ये सब ना देखे, लेकिन साथ ही दिल चाह रहा था कि आंखें खोल कर देखे कि आखिर उसने क्या खो दिया है। यूं लगा जैसे कोई बड़ा देखा हाथ उसके दिल को सख्ती से जकड़ ले रहा हो। सांस घंटने लगी। अभी वो इसी तसबतस में थी कि अचानक इस्माइल की नन्ही मासूम आवाज़, मगर तेज़ आवाज़ गूंजी, "किसने कहा था कि तुम अंदर आ सकती हो?" मेहदी के घर पर सुरैया के कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। उसका असल इरादा ये था कि वो इस्माइल के साथ अच्छी ताल्लुकात कायम करे। आखिरकार वो वाकई चाहती थी कि इस्माइल खुश रहे, और जब इस्माइल खुश हो जाएगी तो इसका मतलब ये भी होगा कि उसने सालिस को भी खुश कर दिया। मगर उसने कभी भी सोचा भी ना था कि इस्माइल उसको देखकर हमेशा बेज़ारी से मुँह बना लेगी। उसे ये भी इल्म ना था कि इस्माइल इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, इसीलिए वो खुश दिली से बोली, "दादी को अपनी नन्ही इस्माइल की याद आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई।" ये कहकर वो ऐसे आगे बढ़ी जैसे वाकई उसका इस्माइल से बड़ा करीबी रिश्ता हो। वो सोफे पर रखा वही शहज़ादी का लिबास उठा लाई जो उसने सुबह इस्माइल को दिया था। नरमी से बोली, "क्या तुम्हें ये लिबास पसंद नहीं आया जो दादी ने खरीदा है? तुमने पहना क्यों नहीं?" इस्माइल ने बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं और दो टोक जवाब दिया, "क्योंकि मुझे ये पसंद ही नहीं, ज़ाहिर है।" सुरैया थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, "तो फिर किस किस्म का पसंद है? गुलाबी वाला, जामुनी वाला या कोई और?" इस्माइल ने शरारती अंदाज में गर्दन टेढ़ी की और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, "मुझे चीज़ें पसंद नहीं, अब पसंद नहीं हूँ।" सुरैया के चेहरे का रंग उड़ गया। इस्माइल ने जोर देकर कहा, "तो जो भी चीज़ आप दोगी मुझे कभी पसंद नहीं आएंगी, इसीलिए वक्त ज़ाया मत करो, बराह करम बाहर जाओ, मुझे ऐसी कोई दादी नहीं चाहिए।" नन्ही सी बच्ची की आवाज़ साफ थी और बुलंद और पूरे एतमाद से भरी हुई थी। सुरैया का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो इस्माइल पर दबाव डालने की हिम्मत न कर सकी, खासकर उसके कमरे में। लिहाजा वो सिर्फ नरमी से बोली, "इस्माइल, अपनी दादी से इस तरह बात करना सही नहीं है, ये बहुत बदतमीजी है।" इस्माइल अचानक खड़ी हो गई और सीधी सुरैया की तरफ बढ़ी। चूंकि कैमरा साइड पर लगा हुआ था, लाइव नाजरीन को ये मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सबने देखा कि इस्माइल ने शहजादी का लिबास उठाया और जोर से सुरैया को धकेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया। नन्ही सी बच्ची काफी ताकतवर निकली। सुरैया को कमरे से बाहर निकाल कर वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और चीख कर बोली, "दफा हो जाओ, तुम बिच।" इस्माइल ने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, यहाँ तक कि वो जब वो अपनी गेम्स में लोगों को डिस करती थी तब भी इसने कभी बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज सुरैया के लिए लफ्ज़ ढूंढते ढूंढते उसके जहन में वही गाली आ गई जो अक्सर जेंडर देता था। ये लफ्ज़ अदा करते हुए इस्माइल ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो दोबारा अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में वापस आ गई, लेकिन इन कमेंट्स का मंजर बदल चुका था। क्या यह बच्ची बहुत बदतमीज़ है? मुनर्म को बूढ़ी औरत ने आखिर क्या बिगाड़ा था? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इसको गाली देते हो। मैं तो पहले से ही इसे नापसंद करता था। सिर्फ 5 साल की बच्ची उम्र में ये बच्ची गेम्स में लोगों को डिस करना जानती है, और तुम लोग कहते हो कि ये कभी गाली नहीं देती। अभी भी तो सबने देखा, कुछ मौजूद उसकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे। स्वीट इस्माइल, वो तुम्हारी दादी हैं, अपने घर वालों को इस तरह के अल्फाज कहना बुरी बात है। हाँ, और तुम अपने अपनी दादी को दिया हुआ लिबास भी यूं फेंक दिया, ये बहुत बदतमीजी है। इंटरनेट के कीबोर्ड व्यूअर्स जो उसके खानदान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, एक के भी बाद एक कमेंट करते रहे। लेकिन इस्माइल बदतमीजी से बाज ना आई। उसने सीधा जवाब दिया, "तुम लोग मेरी जगह नहीं हो, तुम्हें क्या पता वो बुरी औरत है, मेरी मम्मा ने कहा मैं उससे दूर रहूं।" कमेंट्स का तूफान और भी बढ़ गया। लेकिन उस वक्त आयरा लाइव स्ट्रीमिंग देख ही नहीं रही थी। जब सुरैया ने दरवाज़ा खटखटाया था
تبھی اس نے لائیو بند کر دیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر اپنا دل مزید نہیں دکھانا چاہتی تھی، چپ چاپ کالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد سریا نے اسے ایک میسج بھیجا: سریا، مجھے معاف کرنا، ابھی میں شمال کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے لگا یہ بچی واقعی بہت پیاری اور مؤدب ہے، ہم دونوں نے بہت مزے کیے۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ یہ پڑھ کر آئرہ کا دل آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ ہاں، بھلا اسماعیل کو کون پسند نہ کرتا؟ وہ ہمیشہ سے ایک اچھی، مؤدب اور میٹھی بولنے والی بچی رہی تھی۔ جب بھی وہ بات کرتی، اس کی زبان سے نکلا ہر جملہ دل پہ گلا دیتا، وہ چاہے کچھ بھی کرے۔ آئرہ کا دل کبھی اس پر سخت نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے دیکھتا تو وہ لازمی پسند کرتا۔ آئرہ نے مزید سوچنا ہی نہیں، اس نے فوراً سریا کا نمبر بلاک کر دیا۔ پھر اٹھ کر کھانے کی میز پر آ بیٹھی۔ اس رات مسز واشی نے مشروم روستوں بنایا تھا۔ دونوں کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھی گئی، مگر وہ عام طور پر مزیدار لگنے والا کھانا آج سریا کو پھیکا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا: مسز عباسی، آج کا رسوٹ کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مسز عباسی نے چمچ بھر کر کھایا اور پھر بولا: نہیں میم، یہ بالکل صحیح ہے، آپ کو صرف اس لیے خراب لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا موڈ خراب ہے۔ جب بھی آپ اداس ہوتی ہیں، آپ کو کھانے مزہ نہیں آتا۔ واقعی؟ آئرہ نے چمچ آہستہ سے رکھا، اس نے لمبی سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا: میں مزید نہیں کھاؤں گی اور اوپر جا رہی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ مسز عباسی نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک خاموش آہ بھری۔ آئرہ کو لگا تھا کہ شاید وہ اوپر جا کر سو جائے گی اور صبح بہتر محسوس کرے گی، مگر جب اس نے آنکھیں بند کی تو نیند اڑ چکی تھی۔ سریا کے بھیجے گئے میسج بار بار دماغ میں گونج رہے تھے، جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھا ہو۔ اتنے میں فون بج اٹھا۔ آئرہ نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سریا کی آواز تھی: آئرہ، تم نے مجھے بلاک کیوں کر دیا؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں تمہیں یہ سب میسیجز بھیجوں؟ ہاں، یہ بات درست ہے، تم یقیناً نہیں چاہتی کہ میں اور اسماعیل اتنے قریب ہوں، مگر بچی کو بھی تو ایک دادی چاہیے۔ یہ سن کر آئرہ کا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور مسز عباسی تیزی سے اندر آئی، وہاں ہانکتی ہوئی: مسز میم، اسماعیل ٹرینڈنگ میں آ گئی ہے۔ ٹرینڈنگ؟ کیا ٹرینڈنگ ہو رہا ہے؟ آئرہ نے بے اختیار موبائل اٹھایا۔ فوراً ہی اس نے دیکھا کہ سویٹ اسماعیل سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی لائیو اسٹریمنگ کے دوران غصے میں اپنی دادی کو گالی دی تھی۔ سچ تو یہ تھا، یہ کوئی اتنی بڑی ٹرینڈنگ نہیں تھی، یہ ابھی بھی بامشکل ٹاپ 50 پہ داخل ہوئی تھی۔ مسز عباسی نے یہ صرف اس لیے نوٹ کیا کہ وہ اسماعیل پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ آئرہ نے جلدی سے پوسٹ کا لنک کھولا۔ سامنے وہ ویڈیو کلپ چل رہا تھا جس میں اسماعیل نے اپنی دادی کو کمرے سے باہر نکالا اور پھر اسے بچکا۔ آئرہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، اگرچہ وہ جانتی تھی اسماعیل کا لوگوں کو گالیاں دینا درست نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل کو یہ سن کر سکون سا ملا۔ اسی دوران دوسری طرف فون پر سریا بھی اس سے بات کر رہی تھی: آئرہ، اسماعیل واقعی بہت پیاری ہے، کیا تم یقیناً اس کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی؟ وہ اپنی دادی کو بہت پسند کرتی ہے۔ جب وہ بار بار مجھے دادی کہہ کر بلاتی تھی تو مجھے تمہارے لیے افسوس ہوا۔ آئرہ کے ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے موبائل اسپیکر پر کیا اور مسز عباسی کی فون پر چل رہی ویڈیو کو اپنے فون کے مائک کے قریب کر دیا۔ اچانک لڑکی کی غصے بھری آواز سنائی دی: دفعہ ہو جاؤ تم بچ! سریا کی آواز اچانک رک گئی، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پہلے اپنے فون کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر ساتھ والی حویلی کی طرف نظریں دوڑائی۔ اگر وہ یہ نہ جانتی کہ اسماعیل گھر سے باہر نہیں گئی تو یقیناً سمجھتی کہ وہ آئرہ کے پاس ہے، مگر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی آواز آئرہ کے فون پر کیوں آ رہی ہے؟ سریا ابھی بھی اسی شیشوبند میں تھی کہ آئرہ ہلکی سی ہنسی اور ٹھٹھا مار کر بولی: ہاں، مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ بتانا کہ اسماعیل کو گیمز کھیلنے اور لائیو اسٹریمنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ تم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا سب لائیو اسٹریمنگ پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو بتاؤ آگے کس بنیاد پر تمہیں اتنا یقین ہے کہ میری نواسی تمہیں پسند کرتی ہے؟ فرنڈی! سریا وہ دانت پیستے رہ گئی۔ جب اسماعیل نے اسے گالی دی تھی تو اس نے بس دل میں کوسا تھا، یہ بچی بدتمیز ہے، لیکن اس نے غصہ ظاہر نہیں کیا۔ مگر کمرے سے نکلتے وقت وہ اتنی جھنجھلاہٹ میں تھی کہ آئرہ کو بھڑکانے کے لیے کارگی سے خبر تھی کہ سارا منظر لائیو اسٹریمنگ میں قید ہو چکا تھا۔ یہ تو ایسے تھا جیسے اس نے خود اپنا منہ آئرہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا ہو: چلو تماچا مار تو لو۔ یہ تو سراسر عذاب تھا۔ سریا نے گہرا سانس لیا اور فوراً پلٹ کر کہا: چلو خیر، لیکن کم از کم میں تو آخرکار مہدی کے گھر رہ رہی ہوں، جبکہ تمہیں تو نکال دیا گیا ہے۔
مہدی کے گھر میں تو برسوں پہلے اس سب سے ناتا توڑ چکی ہوں، ثاقب مجھے چاہیے ہی نہیں، تو پھر میں مہدی کے گھر کے لیے کیوں ترسوں؟ وقت بدل گیا ہے، پہلے ثاقب گھر کا سب رہا تھا مگر اب تو سالس ہے۔ اگر تمہیں وہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو، لیکن یاد رکھو سالس بچپن سے ہی تیز مزاج کا ہے، اس کے ساتھ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں بہرحال میرے یہاں تو آزادی ہے، پھول لگاؤ، دھوپ سیکو اور جو چاہو کرو۔ ویسے مسز عباسی یہ گھر بعد میں اچھی طرح سینیٹائز کر دینا، کہیں آج آئی ہوئی رنڈی نے گند نہ کر دیا ہو۔ عائرہ نے اصل میں سوچا تھا کہ وہ فرمین کو اسماعیل کے برے الفاظ کے بارے میں بتائے گی، مگر ابھی وہ خود ہی اسماعیل کے انداز سے بہک گئی تھی۔ ساری زندگی اصولوں کے مطابق چلنے والی عائرہ نے آج پہلی بار سمجھا کہ رنڈی کہنے میں کتنی مزے کی راحت ہے۔ چلو خیر، اسماعیل تو ویسے بھی روز روز گالیاں نہیں دیتی، یہ ایک بار کی بات ہے، وہ معاملہ یہیں چھوڑ دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے پھر فون موبائل میں پر کہا، تو مسز رنڈی کوئی اور کام ہے؟ عائرہ مہدی، تمہیں لگتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے تم مجھ سے بہتر ہو گئی ہو؟ مانا کہ مہدی کا گھر تمہارے بیٹے کا ہے، لیکن تمہارے اس سے تو تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ اب تم سے کہیں بہتر ہوں۔ تم اچھا مطلب کوئی خاص بات نہیں تھی تو پھر کال بند کر رہی ہوں؟ بھونکتے کتوں کی آواز سننے کا شوق نہیں ہے؟ عائرہ نے کال کاٹ دی اور خوشی خوشی مسکرا دی۔ یہ مزہ ہی کچھ اور تھا۔ مسز واسی نے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ میم تو بالکل بچوں جیسی ہیں، ایک پل میں روتی ہیں اور دوسرے پل میں ہنستی ہیں۔ پھر اچانک یاد آیا کہ وہ اوپر اس سال بات کرنے آئی تھی۔ گھبرا کر بولی، میم خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، اسماعیل پر انٹرنیٹ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کریں گی؟ عائرہ نے گھورا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی دلکش تھی۔ تقریباً 50 سال کی عمر میں بھی اس کے نین نشخوار جوانوں کی طرح تر و تازہ تھے۔ اس نے ادا سے کہا، اگر اسماعیل کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو سالس خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ویسے مسز عباسی، کیا مشروب تو ابھی بچا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گئی۔ مسز عباسی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے موبائل دکھاتے ہوئے کہا، جناب سالس کو ابھی شاید خبر نہیں ہوئی، دیکھیں یہ پوسٹ پھر اوپر جا رہی ہے۔ ارے یہ تو غائب ہو گئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ سامنے چلتی عائرہ نے ہاتھ لایا اور کہا، تم نے عین وقت پر پوسٹ دیکھ لی اور مجھے بھی دکھا دی، اگر ذرا دیر ہو جاتی تو میں دکھ ہی نہ دیکھ ہی نہ پاتی۔ کیا مجھے سالس کی کارکردگی کا علم نہیں؟ مسز عباسی نے دل میں چپ چاپ داد دی، واقعی کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو اس کی طرح نہیں جان سکتی تھی۔ مہدی کے گھر پر عائرہ کے فون بند کرنے کے بعد ثریا نے غصے سے پیر پٹکا، عائرہ اور اسماعیل تو واقعی عذاب میں ہیں۔ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سن کر ثاقب نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ انہیں نہ چھیڑو، مگر تم نے ضد کی، اب دیکھو تمہیں خود ہی مات کھانی پڑی۔ ثریا نے گہری سانس لی اور جواب دیا، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا اور ہمارے خاندان کے لیے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ثاقب کا بازو پکڑ لیا۔ ویسے یہ کیوں ہے کہ عائرہ دوبارہ مہدی محل نہیں آ سکتی؟ اس وقت جب تمہارے خاندان نے عائرہ اور سالس کو تم پر ترجیح دی تھی اور تمہیں گھر سے نکالا تھا، تو کیا مہدی نے اتنے طاقتور تھے کہ عائرہ کو ہمیشہ کے لیے محل سے روک دیا؟ ثاقب نے اسے گھور کر دیکھا، مگر ثریا کا بازو سے ہلاتی ہوئی رہی اور ضد کرتی رہی، چلو نا بتاؤ نا۔ ثاقب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ ثریا نے ضد کی، آخر تمہارے اور اس کے درمیان ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے بھی چھپایا جا رہا ہے؟ ہم میاں بیوی ہوئی ہیں، کیا تم بھول گئے ہو؟ ثاقب کا لہجہ سخت تھا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں کہی جاتی۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا، چلو ابھی ماں کے پاس چلتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ثریا نے اس کی پشت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک آ گئی۔ ہاں، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نہ بتائے تو وہ کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکے گی؟ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتی کہ 20 سال کے رفاقت کے بعد بھی کیا ثاقب اس کے دل میں اس کے لیے کوئی پردہ باقی ہے یا نہیں، اور افسوس ابھی تک وہ اس کے دل میں مکمل جگہ نہ بنا سکی۔ اس نے گہری سانس لی، دل کی گھٹن نکالنے کے لیے کچھ چاہیے۔ وہ دونوں جیسے ہی مسز مہدی کی حویلی کی طرف بڑھے، سیکورٹی گارڈ نے انہیں روک دیا۔ سر، آپ دونوں کو آج ہی یہ جگہ خالی کرنا ہوگی اور اب آپ کو یہاں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ثاقب اور ثریا دونوں سکتے میں آ گئے۔ ثریا نے تیروی چڑھا کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ گارڈ نے سپورٹ لہجے میں کہا، جی معلوم ہے۔ پھر بھی ہم میں اتنی ہمت ہے بات کرنے کی، تمہیں یہ جرأت کس نے دی؟ اچانک ایک گہری آواز سنائی دی، میں نے۔ ثریا اور ثاقب دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سامنے سالس آ رہا تھا، اس کے چہرے پر ٹھنڈی سنجیدگی تھی اور اس کی گہری آنکھوں میں عقاب جیسی تیزی اور سختی جھلک رہی تھی۔ ثاقب نے بھویں سکیڑ کر کہا، سالس، کیا تمہیں یہ حق ہے کہ والدین کی بے عزتی کرو؟
اور صرف اس لیے کہ تم مہدی خاندان کے وارث بن گئے ہو۔ سالس تیز قدموں سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں سخت عزم تھا۔ اس نے ہاتھ میں سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، یہ مہدی مینرز ہے اور تم وہ شخص ہو جسے دادا نے خود نکالا تھا۔ میں تو صرف اس کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ میں اپنے والدین کی نافرمانی کیسے کر رہا ہوں؟ تم ثاقب کے لیے دادا مہدی کا نام ہی کافی تھا۔ اس کے لب خاموش ہو گئے۔ سالس کی نظریں خطرناک حد تک گر گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جوڑے کو اس نے جان بوجھ کر یہاں رہنے دیا تاکہ عائرہ کو بھڑکا سکے۔ اس لیے صبح اس نے گارڈز کو ہدایت دی تھی کہ جب وہ عائرہ سے ملنے آئے تو انہیں نہ روکے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اس کی باتیں سن کر پرانی حقیقتوں کا اندازہ لگائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ عائرہ کو دباؤ میں ڈالے اور اس کے دل میں بحران کی کیفیت پیدا کرتے، مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ ثاقب حقیقت جاننے کے باوجود کچھ نہ بولا اور عائرہ نے بھی زبان نہیں کھولی۔ یوں اس کی چال بے اثر ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس چال کے باعث اس کی بیٹی شمائل بھی پریشانی میں پڑ گئی۔ اگرچہ اس نے انٹرنیٹ سے تمام منفی کمنٹس مٹا دیے تھے، مگر معاملہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب انہیں مزید برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سالس نے سیدھا اعلان کیا، اگر تم عزت کے ساتھ خود نہیں جاتے تو مجھے مجبوراً تمہیں بے عزتی سے نکالنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی پیچھے سے کئی باڈی گارڈز آگے بڑھے۔ ثاقب اور ثریا نے تیوریاں چڑھائیں اور پیچھے ہٹے۔ ثاقب نے انگلی دکھا کر غصے سے کہا، تم کتنے بے رحم ہو گئے ہو! میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھ سے ایسا سلوک کرنے کی؟ مت چھونا مجھے، ہم خود جا رہے ہیں۔ سالس نے مزید بات کو طویل دینا مناسب نہ سمجھا۔ باڈی گارڈز ایک قدم آگے بڑھے تو دونوں مزید کچھ کہہ نہ سکے اور بے بسی سے چلے گئے۔ ثاقب اور ثریا کو مہدی مینر سے نکال دیا گیا۔ یہ خبر عائرہ کو اگلی صبح ملی۔ وہ باغ میں بیٹھ کر کینچی سے پورے تراش رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پورے تراش کو کینچی ایک طرف رکھی اور پھر لمبی سانس کے ساتھ کہا، سالس اب بڑا ہو گیا ہے۔ مسز عباسی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آپ نے کیوں کہا؟ میں عائرہ نے نظریں پھولوں پر جگائیں اور نرمی سے کہا، سوچو، جب وہ دونوں پہلی بار یہاں آئے تو سالس نے انہیں کیوں نہ روکا؟ جب وہ میرے پاس آئے تو کیوں کسی نے انہیں نہیں ٹوکا؟ اور پھر شمائل کی لائیو اسٹریمنگ کے واقعے کے بعد ہی کیوں نکالا گیا؟ مسز عباسی الجھ کر بولی، جی کیوں؟ عائرہ نے ہسکی سے کہا، کیونکہ وہ مجھے کونے میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ پھر میں نے شمائل کی لائیو دیکھی اور حقیقت کو سمجھ لیا۔ تب سالس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حربے مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں یہاں رکھنا بیکار تھا۔ مسز عباسی نے سر ہلایا اور خوشی سے کہا، تو مطلب جناب سالس نے آپ کا ساتھ دے دیا؟ عائرہ نے فخر سے کہا، بالکل، آخر وہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے قریب رکھے ایک کمزور پھول کی طرف دیکھ کر آہ بھری، ذرا سوچو، اگر میں اپنی بہو کے پاس یہ پھول لے جاؤں اور اس سے مشورہ مانگوں تو کیا وہ مجھ سے نفرت کریں گی؟ مسز عباسی نے خاموش رہ گئی۔ عائرہ نے خود ہی کہا، چھوڑو، کچھ چیزیں قسمت کی ہوتی ہیں۔ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عرصہ جینے والی نہیں۔ بچوں کو تنگ کرنے سے بہتر ہے کہ باقی وقت یہ پھول میرا ساتھ دیں۔ مسز عباسی نے خفگی سے کہا، میم، آپ کے یہ باقی دن تو بہت قیمتی ہیں۔ ان پودوں کی قیمت سے تو کئی مکان خریدے جا سکتے ہیں۔ عائرہ ہنس پڑی، یہ سب کچھ نہیں، اصل خزانہ تو وہ جیٹ آرکڈ ہے۔ یہ تک نیو یارک پہنچ چکا ہونا چاہیے تھا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہی اس نے فون بج اٹھا۔ عائرہ نے خیال سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف ایک آواز آئی، میڈم عائرہ، مجھے بہت افسوس ہے۔ عائرہ چونک گئی۔ میتھیو؟ کیا ہوا؟ اور میتھیو بھی اس کی طرح نایاب آرکڈ کا ماہر تھا، نہ صرف شوقین بلکہ مالدار۔ ابھی اسی لیے تو اس کے پاس نایاب آرکڈ تھے۔ وہی جیٹ آرکڈ اصل میں میتھیو کا تھا۔ عائرہ نے بڑی منت سماجت کے بعد بھاری قیمت پر اسے خریدنے پر راضی کیا تھا۔ میتھیو نے لمبی سانس بھری، اصل میں نے پروفیشنل کے ذریعے وہ پھول نیو یارک بھجوا دیے تھے، لیکن اب مجھے مجبوراً وہ گملہ ایک خاتون کو دینا ہوگا، نام ہے ثریا مہدی۔ عائرہ کے ماتھے پر شکن ابھرے۔ پھر سے وہی ثریا، یہ کاروبار کا مسئلہ نہیں عائرہ، اصل میں میری گوسٹ آرکڈ بیمار ہے۔ ثریا باغبانی کی ماہر ہے، اس نے کہا کہ وہ اسے بچا سکتی ہیں۔ تم بھی تو جانتی ہو یہ گملہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے، یہ اس کا سال کھلا تھا جب میری بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ صرف قیمتی نہیں بلکہ جذباتی اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک تم میرے لیے ماسٹر آرکڈز کو نہیں ڈھونڈ لیتی، میں جیٹ آرکڈ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس بار مجھے تمہیں مایوس کرنا ہوگا عائرہ۔
ماسک کا آرکڈس وہ کہاں سے ڈھونڈیں گی اتنے کم وقت میں؟ پاس ہی کھڑی مسز عباسی گھبرا گئی۔ میم کیوں نہ ہم محترمہ پروین سے مشورہ کریں، وہ بھی تو آرکڈ کی مریض کا علاج کر سکتی تھی۔ آئرہ لمبا بھر کر رکی۔ جب مسز عباسی نے مشورہ دیا تو پھر اس نے فون پر میتھیو سے کہا، مجھے ایک دن دے دو، تم مجھے گوسٹ آرکڈ کی علامت بتاؤ یا اس کی تصویر کھینچ کر بھیج دو، میں کسی سے اس کا علاج معلوم کرتی ہوں۔ میتھیو حیران رہ گیا، کیا واقعی تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ آئرہ نے ایک گہری سانس لی، میں نے حال ہی میں ایک نوجوان دوست سے ملاقات کی ہے جو آرکڈ کے علاج میں بہت ماہر ہے، میں اس سے مشورہ کروں گی، اگر وہ ناکام ہوئی تو پھر تم پھول سریا کو دے دینا۔ میتھیو جانتا تھا آئرہ اور سریا کے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ سن کر وہ لمحہ بھر کو خاموش رہ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے آئرہ بی بی، ہم دونوں نے برسوں آرکڈ کی پرورش کی ہے، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور تمہیں ایک موقع دوں گا۔ اگر گوسٹ آرکڈ نہ ہوتا تو میں یہ معاہدہ نہ توڑتا، لیکن اگر تم کل تک بھی مسئلہ حل نہ کر سکی تو پھر مشکلات کا نہ کرنا۔ آئرہ نے سر ہلایا، میں سمجھ گئی، جو لوگ واقعی پھولوں سے محبت کرتے ہیں وہ انہیں اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ میتھیو بھی ان میں سے ایک تھا۔ گوسٹ آرکڈ اس کی زندگی کی تھی، اس لیے آئرہ نے اس کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد میتھیو نے تفصیل سے آرکڈ کی علامت بھیجی، مٹی، طریقہ پرورش، پرانے علاج، سب کچھ بڑی باریکی سے بیان تھا۔ آئرہ نے کچھ دیر تک وہ تحریر دیکھی، پھر سر اٹھا کر مسز مہدی عباسی کی طرف دیکھا، یہ گوسٹ آرکڈ واقعی بھتیجا مریض میں مبتلا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آرکڈنس بھی اس سے بچانا مشکل سمجھے، میں ایسے میں آؤ ایک جوا کھیل لیں۔ مسز عباسی چونکی، کیسا جوا؟ آئرہ نے گہری سانس لی، قسمت پر جوا، اگر پروین اس پھول کو بچا لے تو جیٹ آرکڈ میرا ہوگا، جو میرا مقدر ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ مسز عباسی کچھ نہ سمجھ سکی لیکن مسکرا کر بولی، جی ہاں بالکل۔ وہ نہیں جانتی تھی آئرہ نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا، اگر پروین یہ پھول بچا لے تو یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوا تو آئرہ سب کو یہ حقیقت بتا دے گی جسے وہ برسوں سے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نئی نسل کو تکلیف نہ ہو، مگر خون کا رشتہ جٹلایا نہیں جا سکتا۔ سریا کی ایک بات درست تھی، شمائل اپنی دادی سے محبت کرتی تھی، جوانی میں آئرہ اپنے بیٹے کے سال اس کو دور دھکیل سکتی تھی، مگر بڑھاپے میں اس کے قدم اتنے سخت اور دل اتنا پتھر کا نہیں رہا۔ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ شمائل اور باقی بچوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارے۔ یہ سوچتے ہی اس نے فون اٹھایا اور پروین کو پیغام بھیجا۔ پہلے اس نے میتھیو کو پھولوں کی علامات تحریر کی، پھر ساتھ ایک جملہ اور بھیجا، کیا تم یہ پھول میرے لیے بچا سکتی ہو؟ پروین نے اس وقت پاشا ویلی میں اپنی ماں کے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آئرہ کی صورتحال اور ثاقب کی واپسی کے باوجود وہ اپنی اصل فکر کو نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی ماں نے فیس 16 کے بارے میں اشارے چھوڑے تھے، مگر وہ اتنی قابل نہ تھی کہ انہیں ڈھونڈ پاتی۔ جب بھی وہ زینڈر کی بیماری کے بارے میں سوچتی اس کا دل بے چینی اور جنجلاہٹ سے بھر جاتا۔ مسز پاشا دروازے پر کھڑی تھی، انہوں نے پروین کو کمرہ الٹ پلٹ کرتے دیکھا اور پوچھا، پروین تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پروین نے جلدی سے پوچھا، نانی کیا ماں نے کچھ خاص چیز میں پیچھے چھوڑی تھی؟ مسز پاشا نے سر ہلایا، ہاں بالکل۔ پروین نے فوراً سر اٹھایا، کیا؟ دکھائیے مجھے۔ مسز پاشا بالکل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ان کے چہرے کی ساری جھریاں خوشی سے کھل اٹھی، اس نے تمہیں چھوڑا، تم ہی دنیا کے لیے اس کا سب سے قیمتی تحفہ پروین۔ اس کے تو ہونٹ پھڑپڑائے اور اس نے بے بسی سے سانس بھری، ٹھیک ہے نانی، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ وہ بستر کے نیچے بڑی دھول ملی چیزیں نکالنے لگی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون دیکھا تو آئرہ کا پیغام تھا، کیا تم یہ پھول میرے لیے بچا سکتی ہو؟ اگر ہاں تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گی۔ کہانی سناؤں گی؟ کیا آئرہ آخرکار اپنی زندگی کے راز کھولنے جا رہی تھی؟ پروین کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور اس نے فوراً جواب دیا، میں ابھی تمہارے پاس آ رہی ہوں۔